السلام علیکم. میں کوثر عباس T2F کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، اردو میں مزاحمتی شاعری کے نقیب شاعر عوام جناب حبیب جالب صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے. شاید ہی کوئی بدذوق ایسا ہوگا جس نے آپ کا شورۂ آفاق کلام ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا سے اپنے لہو کو نہ گرمایا ہو. حبیب جالب 24 مارچ 1928 کو ہندوستان کے ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے اور پاکستان آنے کے بعد جیکب لائن اسکول میں داخل ہوئے. کہا جاتا ہے کہ آپ کو نصاب سے چڑ اور شاعری سے عشق تھا. چنانچہ 15 سال کی عمر میں آپ نے مشق سخن کی اور ابتدا میں جگر مراد آبادی سے متاثر تھے. چنانچہ روایتی غزل سے شاعری کا آغاز کیا، لیکن بہت جلد ایک جرت مند اور ایک دلیر انسان کی حیثیت سے، ایک نڈر اور بے باک شاعر کی حیثیت سے سامنے آئے. آپ کی سیاسی اور انقلابی شاعری آج بھی عام آدمی کو جرت اظہار دے رہی ہے. کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل اور کردار سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کبھی مرتا نہیں. بے نور ہو چکی ہے بہت شہر کی فضا، تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم. اس کے بغیر آج بہت جی اداس ہے، جالب چلو کہیں سے اسے ڈھونڈ لائیں ہم. تو آج ہم ان کے پڑتو، ان کے عکس کے ساتھ یہاں موجود ہیں. ان کا انداز تکلم اور ان کے ترنم لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جالب صاحب کی صاحبزادی طاہرہ حبیب جالب. جی طاہرہ، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسی ہیں وعلیکم السلام. طاہرہ، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا اس قابل سمجھا اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں جالب صاحب کے حوالے سے آج بات کروں گی. ان کا کلام آپ لوگوں تک پہنچاؤں گی، بلکہ سب لوگوں تک پہنچاؤں گی ان کے ترنم میں. جی بالکل، انشاءاللہ. ہماری بھی یہ خوش نصیبی ہے طاہرہ. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ جی میں مصطفیٰ ٹاؤن لاہور میں رہ رہی ہوں، اور مصطفیٰ ٹاؤن وحدت روڈ کا ایریا ہے. میں وہاں پہ رہتی ہوں اور میں کریم چلاتی ہوں. ٹھیک ہے. کریم چلا کر اپنے گھر کا گزر بسر کر رہی ہوں، اور ایک نیٹ سول ہے، وہاں پہ لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیٹ سول ٹیکنالوجی، وہاں پہ لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھے. اور بس تو طاہرہ، جی آپ کو کب یہ احساس ہوا کہ آپ جالب صاحب کے انداز میں پڑھ سکتی ہیں؟ جی میں نے جب دیکھا کہ ہم لوگ 8 بہن بھائی ہیں، تو میرے یہ پتہ نہیں، یہ مطلب اللہ کی طرف سے یہ آمد ہوئی. اللہ کی طرف سے یہ میرے ذہن میں آئی. احساس ہوا مجھے اس بات کا کہ جالب صاحب کا ترنم جو ہے وہ اس کو زندہ رکھنا چاہیے. تو میں نے جالب صاحب کو دن رات سنا، اور مجھے بالکل بھی گنگنانا بھی نہیں آتا. مجھ کو مطلب میں نے جالب صاحب کو سنا اور میں نے یہ فیل کیا کہ مجھے پڑھنا چاہیے، جالب صاحب کے ترنم کو زندہ رکھنا چاہیے. گو کہ ان کا ترنم، ان کی شاعری، اور ان کو کوئی بھی نہیں بھول سکتا. بے شک. لیکن میں نے یہ کہا کہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں. میں ان کی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے جو میں کر سکتی ہوں میں وہ کر رہی ہوں، ان کے لیے کام کر رہی ہوں. ان کا ترنم کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور ایک فاؤنڈیشن ہے، فکر جالب فاؤنڈیشن، جی وہ جی. رن کر رہی ہوں. اور ان کے پروگرام جو ہے وہ جالب صاحب کے میں کرواتی رہتی ہوں. سال میں 2 پروگرام کرواتی ہوں. اور پچھلے سال میں نے جالب عوامی میلہ کروایا ہے، بہت ماشاءاللہ بہت اچھا ٹھیک ہے. ہوا. اور اس دفعہ ہم لوگ کورونا کی وجہ سے نہیں کروا سکے، کیونکہ ساری تیاریاں ہماری مکمل تھیں. تو بس نہیں ہو سکا، اور انشاءاللہ جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور کروائیں گے، کیونکہ ساری
تیاریاں مکمل ہیں. ٹھیک ہے طاہرہ، تو سوری جی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں، اصل میں بہت بے چین ہیں ہم جالب صاحب کو سننے کے لیے، تو میں چاہوں گی کہ آپ جالب صاحب کی مشہور نظم دستور ان کے ہی ترنم سے اور جاہرانہ انداز میں ہمیں سنائیں. جی ضرور، جی ضرور. دیپ جس کا جلے، دیپ جس کا لات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر، وہ جو سائے میں ہر، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے ایسے کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، کھلنے لگے، تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے، تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے، تم کہو، تم کہو اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تم نے لوٹا ہے صدیوں صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تھینک یو. واہ بہت خوب طاہرہ، تم داستان شوق سنو بہت شکریہ. اور سنائیں ہم، بہت خوب، وہی ترنم وہی تکلم، واہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. 1962 میں ایک عامر اور ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے جب نیا دستور بنایا، تب جالب صاحب نے اسے مسترد کرتے ہوئے یہ نظم لکھی اور بھرپور جرأت جی کا بالکل. مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑے جلسہ عام میں بھرپور انداز سے اسے پڑھا، نتیجے جی میں آپ کو پابند سلاسل ہونا پڑا. انہی جی حالات کا سامنا کم و بیش یحییٰ خان کے دور میں بھی کرنا پڑا، تو آپ کی جی جی. یادداشت میں کوئی ایسا واقعہ جو تکلیف دہ واقعہ، ایسا جو آپ کی یادداشت میں محفوظ رہ گیا ہو؟ تکلیف دہ واقعات تو بہت سارے ہیں. میں اس وقت بہت چھوٹی سی تھی، تو یہی مجھے پتہ چلتا تھا، پولیس کو دیکھتی تھی میں. مجھے یہ یاد ہے کہ آئے دن ہمارے گھر کے باہر پولیس ہوتی تھی جالب صاحب کو پکڑنے کے لیے، گھر کے باہر دروازے پہ پولیس ہوتی تھی، چھت پہ ہوتی تھی. تو یہ باتیں سارے سننے کو ملتی تھی. اور یا واقعات تو یہ ہوتی، والدہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ جالب صاحب کو جیل میں پکڑ کے ہر نظم کے بعد، ہر نظم پڑھنے کے بعد جالب صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. تو بعد میں پھر ہم لوگوں کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ ہی ہم لوگوں کے پاس کپڑے ہوتے تھے، نہ ہمارے پاس
پوری دنیا کو پتہ, پورے پاکستان کو پتہ کہ جالب صاحب کی زندگی کس طرح سے گزری. ہم لوگوں نے بات ان کے جانے کے بعد, مطلب جیل میں جانے کے بعد, ہماری والدہ نے ہم لوگوں کو کس طرح سے رہنے کا ڈھنگ بتایا کہ کس طرح سے آپ نے گھر میں رہنا ہے. ان کے بعد یہ کہ کھانا نہیں ہوتا تھا, پھر ہمارے پاس جو کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے, کبھی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں لے کے آنا. تو ہم لوگوں نے کبھی کوئی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں لے کے آئے. ہمارے جو قریب جو ہمارے رہتے تھے, نیبرس میں ہمارے جو لوگ رہتے تھے, وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے. اور جالب صاحب کہہ کے جاتے تھے کہ میرے بچوں کا, میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا. اور جو قریب والے جو دکاندار والے ہوتے تھے, ان لوگوں کو کہہ کے جاتے تھے کہ میں جا رہا ہوں, میں میری بیوی بچوں کو آپ لوگوں نے کھانے پینے کے لیے دینا ہے, اور کوئی کسی چیز کا آپ نے کوئی فکر نہیں کرنا. جب میں واپس آؤں گا تو میں آپ کے جو پیسے ہیں وہ چکا دوں گا, ادا کر دوں گا. تو مشکل بہت زیادہ ہوتی تھی, تب بھی بہت مشکل تھی, اب بھی بہت مشکل ہے. تب بھی ہم لوگوں نے سروائیو کیا, اب بھی ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں. طاہرہ واقعی تکلیف دہ ہے یہ سب سہنا بھی اور سننا بھی. ہم آپ کے درد کو محسوس کر رہے ہیں. جالب صاحب نے آمریت کے زمانوں میں بہت مصائب جھیلے, اور حفیظ جالندھری کے مشوروں کے باوجود انہوں نے ایک نظم مشیر لکھی جو ہم آپ سے سننا چاہیں گے. پلیز. جی بالکل, جی بالکل, جی ہاں, جی بالکل. میں نے اس سے یہ کہا, 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 یہ جو 10 کروڑ ہیں, یہ جو 10 کروڑ ہیں, جہل کا نچوڑ ہیں, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی. یہ خبر درست ہے, یہ خبر درست ہے, ان کی موت ہو گئی. بے شعور لوگ ہیں, زندگی کا روگ ہیں, اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا, آدمی ہے وہ بڑا در پہ جو رہے پڑا, آدمی ہے وہ بڑا در پہ جو رہے پڑا, جو پناہ مانگ لے اس کی بخش دے خطا. میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا, چین 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 اپنا یار ہے, چین اپنا یار ہے, اس پہ جان نثار ہے, پر وہاں ہے جو نظام, پر وہاں ہے جو نظام, اس طرف نہ جائیو, اس کو دور سے سلام. 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام, کیا بنیں گے حکمراں, تو یقین ہے یہ گما, اپنی تو دعا ہے یہ صدر. تو اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا. تھینک یو. بہت اچھے, بہت خوب طاہرہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میری بچی, میں آؤں نہ آؤں, آنے والا زمانہ ہے تیرا, تیرے ننھے سے دل کو دکھوں نے میں نے مانا کہ ہے آج گھیرا, آنے والا زمانہ ہے تیرا. تیری آشا کی بگیا کھلے گی, تیری آنکھوں میں آنسو نہ ہوں گے, ختم ہوگا ستم کا اندھیرا, آنے والا زمانہ ہے تیرا. درد کی رات ہے کوئی دم کی, مسکرائے گی ہر آس تیری, لے کے آئے گا خوشیاں سویرا, آنے والا زمانہ ہے تیرا. سچ کی راہوں میں جو مر گئے ہیں, فاصلے مختصر کر گئے ہیں, دکھ نہ جھیلیں گے ہم منہ چھپا کر, سکھ نہ لوٹے گا کوئی لٹیرا, آنے والا زمانہ ہے تیرا. طاہرہ یہ بتائیے گا کہ یہ جب جالب صاحب نے یہ نظم لکھی تو آپ کتنی بڑی تھی؟ میں اس وقت مطلب پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. جالب صاحب نے یہ اپنی بیٹی کے لیے لکھا تھا, بڑی بیٹی ہیں جمیلہ نور افشاں,
ان کے لیے لکھا تھا. میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ نظم جالب صاحب نے اپنی بیٹی, بڑی بیٹی جمیلہ نور افشاں کے لیے, کیونکہ جالب صاحب کی وہ بیٹی بہت لاڈلی تھی اور مطلب وہ ساری بیٹیوں سے بہت پیار کرتی ہیں. تو یہ نظم لکھی ان بیٹی کے لیے لکھی تھی, اور سب بچیوں کو, سب بیٹیوں کے لیے لکھی ہے, اور ان کو مطلب ذہن میں لاتے ہوئے, رکھتے ہوئے ساری خواتین کو کے لیے لکھی ٹھیک ہے. کہ مایوس نہیں ہونا, ہاں کسی طرح سے بھی آنے والا سویرا ہے آپ کا, اور ہم لوگوں نے اپنے حق, اپنے جو اپنا فرض ادا کرنا, اپنا حق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. بے شک جالب صاحب نے آپ کو مخاطب کر کے, اپنی بیٹیوں کو مخاطب کر کے یقینی ہاں طور جی, پہ بالکل بالکل, دراصل یہ قوم کی بیٹیوں کو یہ قوم پیغام کی دیا, بیٹیوں کو یہ کے حوصلہ لیے, ہاں دیا جی, کہ پیغام آنے دیا والا تھا. وقت, آنے والا زمانہ جو ہے آنے والا زمانہ ہے تیرا. بالکل جی. بہت. تو کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جالب صاحب کو بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور بہت اس زیادہ جی, بہت زیادہ. دور کی ایک مشہور نظم ہے ظلمت کو ضیاء کیا کہنا. جی تو جی بالکل. وہ بھی ہم آپ سے ضرور سننا چاہتے ہیں, پلیز. جی ضرور جی. حق بات پہ کوڑے اور زندہ, باطل کے شکنجے میں ہے یہ جاں, انسان ہے کہ سہمے بیٹھے ہیں خونخوار درندے ہیں رقصاں, خونخوار درندے ہیں رقصاں, اس ظلم و ستم کو لطف و کرم, اس دکھ کو دوا کیا لکھنا, کیا لکھنا. ظلمت کو ضیاء, سر کو صبا, بندے کو خدا کیا لکھنا, کیا لکھنا. پتھر کو گوہر, پتھر کو گوہر, دیوار کو در, کرگس کو ہما کیا لکھنا, کیا لکھنا. ہر شام یہاں شام ویراں, شام ویراں, ہر شام یہاں شام ویراں, آسیب زدہ رستے گلیاں, جس شہر کی دھن میں نکلے تھے وہ شہر دلے برباد کہاں, وہ شہر دلے برباد کہاں. اور عرض کرتی ہوں, صحرا کو چمن, صحرا کو چمن, بن کو گلشن, بادل کو ردا کیا لکھنا, کیا لکھنا. ظلمت کو ضیاء, ظلمت کو ضیاء, سر کو صبا, بندے کو خدا کیا لکھنا, کیا لکھنا. اے میرے وطن کے فنکارو, ظلمت پہ نہ اپنا فنوارو, اے میرے وطن کے فنکارو, ظلمت پہ نہ اپنا فنوارو. یہ محل سروں کے باسی, قاتل ہیں سبھی اپنے یارو, قاتل ہیں سبھی اپنے یارو. ورثے میں ہمیں یہ غم ہے ملا, یہ ضیاء الحق صاحب کے لیے کہا تھا. جی ورثے میں ہمیں یہ
غم ہے ملا اس غم کو نیا کیا لکھنا کیا لکھنا. تھینک یو جی. بہت اچھے طاہرہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. ضیاء اللہ بہت شکریہ جی، بہت ضیاء اللہ شکریہ. کے ریفرینڈم کے لیے بھی جالب صاحب نے ایک نظم لکھی تھی. شہر میں ہو جی کا عالم جی تھا، جن تھا یا ریفرینڈم تھا، مرحومین شریک ہوئے سچائی کا چہلم تھا. دن 19 دسمبر کا بے معنی بے ہنگم تھا، کیا وعدہ تھا حاکم کا، کیا اخباری کالم تھا، شہر میں ہو کا عالم تھا. جالب صاحب غریب آدمی کے شاعر تھے اور ایک نظریاتی انسان. جالب نے عوامی شاعری کا جی راستہ اپنایا. جالب کا کوئی اور کلام آپ ہمیں سنائیں پلیز. جی جی، میں ان کی غزل ہے جو جالب صاحب نے فیض احمد فیض صاحب کے کہنے پہ لکھی. فیض صاحب نے جالب صاحب سے کہا کہ جالب انقلابی نظمیں تو آپ بہت کہتے ہیں، اب ایک غزل ہونی چاہیے، جو کہ جالب صاحب نے فیض صاحب کے کہنے پہ لکھی. وہ آپ کی میں خدمت میں پیش کرتی ہوں انہی کے ترنم میں. جی بالکل. میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہے میری راہیں، میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہے میری راہیں، میرے ارد گرد آنسو میرے آس پاس آہیں، نہ وہ آرزوؤں کی صبح ہے، نہ وہ آرزوؤں کی صبح ہے، نہ وہ گیسوؤں کی شام ہے، کہیں دور رہ گئی ہیں میرے شوق کی پناہیں، کہیں دور رہ گئی ہیں میرے شوق، کہیں گیس کا دھواں ہے، کہیں گیس کا دھواں ہے، کہیں گولیوں کی بارش، شب عہد کم نگاہی تجھے کس طرح سراہاں ہے، شب عہد کم نگاہی تجھے کس طرح سراہیں، میں زمیں کا آدمی ہوں، میں زمیں کا آدمی ہوں، مجھے کام ہے زمیں سے یہ فلک پہ رہنے والے، مجھے چاہے یا نہ چاہیں، نہ مذاق اڑا
سکیں گے نہ مذاق اڑا سکے یہ بلند و عظیم بلند و عظیم. جی طاہرہ، بہت اچھے. ماشاء اللہ سے جالب صاحب کا کلام، ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے اور ہمارے دلوں میں بھی. جی جی اور آپ کی صورت بالکل. میں بھی یقینی طور پر، لیکن آپ کی صورت میں بہت ان کی شکریہ. آواز آج بھی ہم سن پا رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. آپ بہت کی شکریہ جی. ترنم اور جالب صاحب کے ترنم اور ان کی آواز کے متعلق گوالیار کے ایک مشاعرے میں فراق گورکھپوری نے آپ جالب صاحب کے ترنم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جالب کی آواز میں میرا بائی کا سوز اور سرداس کا نغمہ دونوں بولتے ہیں. جی تو ہمیں بالکل بہت بالکل. اچھا لگا آج آپ کو سن کر. آخر میں یہ چاہوں گی کہ کوئی ایسا کلام جو آج حالات حاضرہ سے کچھ مطابقت رکھ رہا ہو، وہ آپ اگر ہمیں جی سنائیں تو. بالکل. جی بالکل. کرونا وائرس کی وجہ سے آج کل جو اداسی چھائی ہوئی ہے، جی فضا سوگوار ہے، ہر جی طرف خو کا عالم ہے، نا امیدی ہے. جی اس میں امید کا دامن نہ چھوڑیے. جالب کا ایک خوبصورت کلام آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل سنائیے گا. جو صدائیں سن رہا ہوں مجھے بس انہیں کا غم ہے. جو صدائیں سن رہا ہوں مجھے بس انہیں کا غم ہے. تمہیں شعر کی پڑی ہے، مجھے آدمی کا غم ہے. تمہیں شعر کی پڑی ہے، مجھے آدمی کا غم ہے. جسے رات کہہ چکا ہوں اسے صبح کیسے کہہ دوں. یہاں پاس لفظ کس کو، یہ فقط مجھے کا غم ہے. یہاں پاس لفظ کس کو، یہ فقط مجھے کا غم ہے. میں ہوں شاعر زمانہ، میرا اور ہے فسانہ. تمہیں فکر اپنے گھر کی، مجھے ہر گلی کا غم ہے. تمہیں فکر اپنے گھر کی، مجھے ہر گلی کا غم. رخ مفلساں پہ جالب، رخ مفلساں پہ جالب ہیں ازل سے جس کے پہرے. اسی بے بسی کا غم تھا، اسی بے بسی کا غم ہے. اسی بے بسی کا غم تھا، اسی بے بسی کا غم ہے. جو صدائیں سن رہا ہوں مجھے بس انہیں کا غم ہے. بہت خوب طاہرہ، بہت اچھے. جالب صاحب کہتے ہیں بہت کہ شکریہ جی، بہت شکریہ.
بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا پڑھا. جالب صاحب کہتے ہیں کہ وفا کا نام نہ لے گا کوئی زمانے میں، ہم اہل دل کو اگر مات ہو گئی پیارے. تو واہ واہ واہ. جالب صاحب آپ آج بھی زندہ ہیں. بالکل جی بالکل. شکریہ طاہرہ، بے شک. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہماری خوش نصیبی کہ ہم نے کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارا، اور آپ ہمیشہ خوش رہیں. آپ لوگوں کا شکریہ، ہمیشہ بہت خوش شکریہ، وقت. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اوکے، خدا حافظ. ناظرین، جب تک جبر و استبداد زندہ ہے، جب تک استحصالی عناصر باقی ہیں، جب تک ناانصافیاں اور غیر جمہوری رویے موجود ہیں، جالب بھی زندہ ہے، کیونکہ جالب کی شاعری زندہ شاعری ہے، زندگی کی شاعری ہے. شکریہ، خدا حافظ.